السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک نیوز چلی تھی جس میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ پاکستان ٹریول کر رہے تھے یہاں اسپین بارسلونا سے، ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا۔ ان کو ایئرپورٹ پہ صرف روکا ہی نہیں گیا بلکہ ان سے پاسپورٹ بھی لے لیے گئے۔ یہاں کا جو کونسل خانہ ہے، پاکستان کونسلیٹ کا جو آفس ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک پریس ریلیز پوسٹ کی جو انگلش میں تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جو پاسپورٹ روکے گئے تھے، جن لوگوں کے روکے گئے تھے، ان تک پاسپورٹ پہنچائے جا رہے ہیں۔ ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے، ہارڈ ورک کیا، ہم تک محنت کی ہے، اس میں جو بھی ہم نے ایفرٹ کی، یہ ہمارے مشن کا حصہ نہیں تھا۔ تو یہ خبریں پھر چلنا شروع ہوئیں، لوگوں نے اس چیز کو پوسٹ بھی کیا کہ ہمارے کونسل خانے نے بہت ان تک محنت کی، ہارڈ ورک کیا، بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگوں تک پاسپورٹ پہنچائے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ پوسٹ شیئر کی ان سے تو یہ سوال نہیں بنتا، لیکن ہم کونسل خانہ والوں سے یہ سوال کریں گے، کونسل جنرل سے سوال کریں گے کہ آپ نے یہ جو لکھا کہ پاسپورٹ لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ تو جناب، یہ خوشی کس بات کی، آپ کس بات کی مبارکباد دینا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو ایئرپورٹ سے روک لیا گیا، لوگ پاکستان میں اپنے کسی پلان کے حساب سے جانا چاہ رہے تھے، کوئی اپنے والدین کو دیکھنے جانا چاہ رہا ہوگا، کسی نے وہاں پہ کوئی پلان کیا ہوگا، کسی کی بہن بیٹی یا بھائی کی شادی ہوگی، عید کے دن ہیں، کسی نے کوئی نہ کوئی پلان کے تحت وہاں پہ جانا چاہ رہا ہوگا اور ان کا سارا پلان ڈسٹرب ہو گیا۔ اس پہ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا اس پہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے جو ٹکٹ کینسل ہوئے ہیں، ان کی سیٹ کینسل ہوئی ہے، ان کے 600-700-800 یورو کینسل ہوئے ہیں، دوبارہ ان کو خرچہ کرنا پڑے گا؟ اس بات پہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا یا اس بات پہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ آپ کو وہاں پہ روکا گیا، پاکستانی جب وہاں پہ شو ہوں گے کہ یہ پاکستانی ایئرپورٹ پہ الگ لائن میں لگے ہوں گے، روک لیا گیا، اس بات پہ آپ نے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں؟ اس پریس ریلیز میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ یہ جو ہم نے ہارڈ ورک کیا ہے، ان تک محنت کی ہے، یہ اس مشن کا حصہ نہیں تھا۔ تو جناب، آپ کے مشن کا حصہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بارسلونا میں یا کسی بھی ملک میں، تو آپ کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ پہلے سے ایڈوانس شروع ہو جاتی ہیں۔ اس پہ شاید کوئی بات نہیں کرتا، یہ صرف ایک بارسلونا کا کونسلیٹ کے آفس کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہمارے جتنے بھی کونسلیٹ ایمبیسڈر ہوتے ہیں، وہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی کنٹری میں جا رہے ہیں تو وہ پاکستان سے ان کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ان کے سامان، ان کے کچن تک کی چیزیں کارگو ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے مشن کا یہ تو حصہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے مشن کا یہ حصہ نہیں کہ ایک پاکستانی پاسپورٹ کو روکا گیا ہے، آپ نے ان لوگوں کے پاسپورٹ کو واپس کروایا، اور آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مشن کا یہ حصہ نہیں تھا۔ اچھا، جو ہمارے لوگ جو آج کل تو ویسے جس کے پاس موبائل ہے وہ صحافی ہی ہے، لیکن جو صحافت سے وابستہ ہیں، جو صحافی کہلاتے ہیں، وہ اس بات پہ تو پوسٹ کر رہے ہیں، شاید انہوں نے کاپی پیسٹ کر دیا یا انہوں نے اپنے طور پہ کویسچن کیے ہوں گے، لیکن کویسچن کچھ اس طریقے سے کرنے چاہیے تاکہ اگلے بندے کو جواب بھی دینا پڑے کہ ہاں واقعہ ہی ہم پہ یہ کویسچن ریز ہو رہے ہیں اور ہمیں آنسر کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اس طرح کراس کویسچن کیوں نہیں کیے جاتے؟ وہ اس لیے نہیں کیے جاتے کہ تاکہ اگلے ہم بات کریں گے تو شاید ہمارے کونسلیٹ تک کے ہمارے دروازے بند کر دیے جائیں، پھر یہاں پہ ہم سی جی صاحب کے ساتھ جو کونسل جنرل ہوگا اس کے ساتھ سیلفی نہیں بنا پائیں گے۔ سیلفی نہیں بنا پائیں گے تو اپنے گاؤں محلے میں ہم اپنی ٹور ٹار کیسے دکھا پائیں گے کہ ہمارے ان تک بہت اچھے تعلقات ہیں؟ لیکن اب یقین مانیں کہ اب جب ہم پاکستانی جو ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں، وہ ہماری حالت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہم بے شک یہاں پہ 3-4 بار بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، زرانے اشیاء دے رہے ہوں یا کسی بھی بندے سے مل رہے ہوں اور ہم اپنے تعلقات جما رہے ہوں کہ ہم پتہ نہیں باہر میں بہت بڑی ہستی بن گئے، تو یہ ہماری اب خوش فہمی ہے۔ ایک بندے نے واقعہ سنایا تھا کہ میں پاکستان میں کسی پبلک گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ساتھ ہمارے گاؤں کی کوئی 2 مائی بابے بیٹھے ہوئے تھے، تو جب کنڈکٹر نے کرایہ لینا چاہا تو میں نے ان کا بھی کرایہ دینے کی کوشش کی، تو پیچھے سے کمائی نے کہا کہ بیٹا تم یورپ سے آئے ہو، وہاں پہ ہمیں پتہ ہے آپ بینیفٹ اور بڑے مشکل سے گزارا کرتے ہو، تو تم اپنا کرایہ اپنے پاس رکھو، بلکہ میں بھی تمہارا کرایہ دیتی ہوں۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہمارے حالات کا پتہ نہیں ہے۔
تو اس بات کا ڈر نکال دیں کہ ہمارے اگر ایکسیس ان آفیسز تک نہیں ہوتی ہے، ہمارے ان تک سیلفیاں نہیں بنتی تو ہمارا امیج شاید خراب ہو جائے۔ کراس کویشچن کرنے کی جو روایت ہے اس کو بالکل قائم رکھنا چاہیے، لیکن شاید ہم ان چیزوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ہم صحافت کے معاملے میں تو پاکستان کے امیج کو تو نیگیٹو بڑا اچھے سے شو کر دیتے ہیں، بار بار ریل ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کسی پاکستانی لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا، اس کے زبردستی شادی کی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، اس طرح کی مختلف نیگیٹو امیج کریٹ کیے جاتے ہیں۔ گو کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ چلتا ہے، لیکن ساتھ جہاں پہ پازیٹیو ہوتا ہے وہاں پہ یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یہاں بارسلونا میں ہی ایک لڑکی نے آواز اٹھائی تھی اور اس آواز پہ بہت زیادہ نازیبا الفاظ کہے گئے تھے، بلکہ اس کے خلاف تحریک چلائی گئی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور یہ تاریخ بنی ہے کہ ایک لڑکی کی آواز پہ پاکستانی حکومت نے ایکشن لیا اور جو کیس بنایا گیا تھا اس کے خلاف اس بندے کو سزا دی گئی۔ سزا چاہے اس کی کرسی سے ہی ہٹایا گیا لیکن سزا دی ضرور گئی۔ تو اس طرح کی بھی اگر صحافت کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ کونسلیٹ کے بارے میں ایک بندے نے پوسٹ کی کہ